ہے پہلی ویڈیو. اس کی جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ تھی کہ جو اس کو ماں نے جوتا مارا تھا. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر رجب بٹ عوام کی تنقید کے نشانے پر پہنچ گیا ہے. اس نے کوئی ٹیٹو بنوایا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر پھر سے تنقید کر رہے ہیں. میں بات کرتا ہوں عمران صاحب سے. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹیٹو بنوانا عوام کو پھر سے برا لگ گیا؟ اصل میں بات شعیب بھائی ٹیٹو کی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ ایک سیلیبریٹی بن چکا ہے اس لیے اس کا چاہے چھوٹا عمل ہے چاہے بڑا عمل ہے لوگوں کی نظروں میں ہے. اب یہ معاملہ کچھ الگ نوعیت کا ہے. نوعیت ایسے ہے کہ یہ جو ٹیٹو اس رجب بٹ نے بنایا ہے بیسیکلی اپنی ماں کی محبت میں اور ماں کی جدائی میں بنایا ہے. اگر اسے نیگیٹو لے کے جانا چاہیں تو اس کے 1000 پہلو ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی نیگیٹو پہلو نہیں ہوگا. اگر اس کو پازیٹو پہلو کی طرف لے کے جاتے ہیں تو شیخ صاحب دیکھیں ماں کی محبت میں کوئی بھی شخص اس قدر ہائپ پہ آ کے کوئی کام اگر کر رہا ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو اس کے فین فالوئنگ میں 15 سال سے 25 سال کے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ بھائی وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ پا رہا. اسی لیے ماں کی محبت میں اس نے اپنے بازو پہ خود کو تکلیف دے کے خود کو ایک اذیت سے گزار کے یہ کام کیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک المیہ بن چکا ہے کہ کسی بھی سیلیبریٹی یا کوئی بھی مشہور شخص ہے اس کی کوئی نہ کوئی بات پکڑنی ہے اور بات پکڑنے کے بعد اس کو اپنی ویورشپ کے لیے اور اپنی ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے اس کا پلندہ بنانا ہے. اور وہی ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر سے اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر کروانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایف آئی آر اب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ سکھ مذہب کو پروموٹ کر رہا ہے. دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو کسی کے ساتھ جوڑنا چاہے. مجھے ایک بات بتائیں کیا پاکستان میں ہزاروں اور اداکار ایسے نہیں ہیں جنہوں نے کئی دفعہ ٹیٹو بنائے تو پھر اس کا مطلب وہ سارے سکھوں کو پروموٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں مذہب کو اور ایک اداکار کو دیکھیں. ابھی رجب بٹ ایک عام آدمی نہیں ہے. وہ اب یہ جو ویلاگر ہوتے ہیں یا کنٹینٹ بیس ویڈیوز بناتے ہیں وہ ہوتے تو اداکار ہی ہیں نا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ اداکار ٹی وی چینلز پہ ہوتے ہیں کچھ فلم انڈسٹری میں ہوتے ہیں. آج کل یہ یوٹیوب ٹک ٹاک اور فیس بک بھی ایک میڈیا چینل بن چکا ہے اور اب اس کے سٹارز کی بھی باقاعدہ ریٹنگ ہو رہی ہے. ان سٹارز کو بھی باقاعدہ آپ دیکھ لیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہر سال کیا جا رہا ہے. ان کے باقاعدہ ایونٹس ہو رہے ہیں. وہ ایک اداکار ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اس کو اتنا سیریس لے کے اس قدر اس کے لیے مذہبی مسائل کیوں کھڑے کر رہے ہیں. اس کی ہر بات کو مذہب کے ساتھ جوڑا ہی کیوں جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو بالکل نیوٹرل چھوڑ دیا جائے اور اس کو دیکھیں وہ کبھی کھانا کھا رہا ہے ویڈیوز بنا رہا ہے, چائے پی رہا ہے ویڈیوز بنا رہا ہے. اس کی لائف کا یہ حصہ بن چکا ہے ویڈیوز بنانا. ٹھیک ہے لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ چلو وہ تو ویڈیوز بناتا ہے لیکن اس کے اوپر جو بڑے بڑے کیمرے نصب ہیں ہر ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے. اب لوگوں نے بھی یہ شیڈول بنانا شروع کر دیا کہ کہیں سے کوئی مسٹیک آئے اور ہم اس کے اوپر جا کے ایف آئی آر کروائیں اور ہمارا نام اوپر آ جائے. دیکھیں بیسیکلی پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے وہ بڑی معصوم ہے اور ہمارے ملک کو ہینڈل کرنے والے لوگ جو چلیں جی ہر ادارے میں کہہ لیں یا میڈیا چینلز کی بات کرتے ہیں. فرض کریں 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں اب ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ رجب کی اس بات کو پکڑیں گے اس پہ ویڈیوز بنائیں گے تو ہمیں لاکھوں کروڑوں کے ویوز ملیں گے. اب جب ویوز ملیں گے تو یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے فرض کریں 1 ملین ویوز آ گئے اس پہ اچھا خاصا پیسہ مل رہا ہے. اگر 20 ملین آئیں گے تو اور زیادہ پیسہ ہے. اب انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے ایک آج تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ رجب کے اس ٹیٹو بنانے کو سارے ٹی وی چینلز نے بھی دکھایا ہے. اب مجھے یہ بتائیں نا کہ ٹی وی چینلز کے پاس کیا کوئی خبر نہیں ہے؟ فلسطین میں ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ کوئی خبر نہیں ہے؟ اچھا اور 1000 کام ہیں ان کو چھوڑ کے صرف اس کام کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے ریٹنگ بڑھے. اب یہ چیز سمجھیں یہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں سعودیہ ہے دبئی ہے وہاں پہ ان ٹاپکس پہ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہاں پہ کیا ہر دنیا کے ملک کا بندہ وہاں پہ رہ رہا ہے. اچھا وہاں پہ رجب بٹ گیا ہے وہاں پہ اس کے اوپر کیوں مسئلہ مسائل نہیں ہوا؟ بات یہی ہے نا. دیکھیں شعیب صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے جتنے بھی کام ہیں پاکستان میں دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں.
اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ٹی شرٹ آپ نے بھائی جو پہنی ہوئی ہے یہ ٹائٹ پہنی ہے, اب میں نے نقص نکالنا ہے, میں نے نکال لیا. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں یہ فرینچ آپ نے رکھی ہے یہ غلط ہے, میں نے نکال لیا. ابھی صرف کیا ہے, آپ مشہور بھائی آپ ایک ابھی لیول پہ نا, پنڈی لیول پہ, پنجاب لیول پہ, یا پاکستان کے, اب جب آپ دنیا پوری میں مشہور ہوں گے تو آپ کی یہی چیزیں آپ کے لیے نقص بھی بن سکتی ہیں, گالیاں دیں گے لوگ, گالیاں دیں. اب اس کا حل نہیں ہے, حل ایک ہی ہے کہ اگر تو کوئی بندہ ایسا ہے جو اس کے لیے سٹینڈ لے, علماء کرام سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ آئیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں وہ بندہ غلط کر رہا ہے, آپ علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہیں, آپ کوئی ایک بندہ اس چیز کا ذمہ اٹھائے کہ میں یار اس لڑکے سے میٹنگ کرتا ہوں, میں اس سے ملتا ہوں اور اس سے رائے جو ہدایت ہے یا جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف اس کو میں ایجوکیٹ کرتا ہوں. کیا کوئی بھی علماء کرام میں سے بندہ یا شخص تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ دیکھیں نا, ہزاروں تنقید کرنے کے لیے تو ہیں, اس پہ ایف آئی آر کروانے کے لیے بھی ہیں, کیا آیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس بندے کو صحیح راستے کی طرف لائے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کی مثال لیں, انہوں نے آپ کے سامنے کتنے اداکاروں کو سیدھے راستے پہ لایا. بالکل کیا. وہ اداکار جو کہتے تھے کہ شباب اور جتنی بھی اس طرح کی باتوں والی جو کام ہے وہ ہمارے پہلو میں ہوتے تھے, ہم نے وہ کس بندے کے بیاہ پہ چھوڑ دیے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے. اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں سکون محلوں میں نہیں آیا, بڑے بڑے 5 اسٹار میں نہیں آیا, جو ہمیں مسجد کے ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے سکون ہے. وہ کیوں ہوا؟ ان پہ محنت کی گئی. کیا آیا کوئی بھی عالم دین ہمارا یا علماء کرام اس کام کی محنت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس لڑکے کو دیکھیں, یہ لڑکا ہے بیسیکلی, کوئی بہت بڑا بزرگ آدمی نہیں ہے, اس کے ساتھ کے لڑکوں کو تو ابھی یہی نہیں پتا ہم نے دنیا میں چلنا پھرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اللہ نے اس کو فیم دے دیا, اس کی مشہورگی ہوگی. اچھا اب ہم مشہورگی کی طرف آتے ہیں. اس کی آپ کو پتہ ہے پہلی ویڈیو کون سی وائرل ہوئی تھی؟ اس رجب بٹ کی آپ کو پتہ ہے پہلی ویڈیو؟ اس کی جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ تھی کہ جو اس کو ماں نے جوتا مارا تھا. ٹھیک ہے. اسی ویڈیو سے یہ آگے آیا, ایسا ہی ہے. وہی ویڈیو بیس بنی اس کی کامیابی کی. آج اسی ماں کے لیے اس نے ٹیٹو بنوایا, تو لوگوں کو تکلیف ہے. تو بھائی اب اس کا کوئی حل ہے؟ اچھا ہم اس کو اس طرح کیوں نہیں لیتے کہ یار ایک بندہ ماں سے بہت محبت کر رہا ہے, یار ماں سے محبت کا تو دیکھیں, میں اب بات کروں گا, یہی بات لوگ کہیں گے یہ کدھر جوڑ رہے ہیں. یار ماں سے محبت ہمارے صحابہ کرام نے درس دیا ہوا ہے. جی ہاں. آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ فلاں شخص فلاں جگہ پہ جاؤ گے, فلاں شخص ہوگا, اس کے لیے دعا کرانا اپنے حق میں, وہ کون تھے؟ وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جنہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی کہ مثال بن گئی. ایسا ہی ہے. دیکھیں ماں کی محبت کو تو ہم وہ نہ کریں. دیکھیں رجب نے کسی ایسی لڑکی کی تصویر نہیں لگائی کہ ہم کہیں جی ہو یہ دیکھیں لڑکوں کو کدھر پروموٹ کر رہا ہے. کوئی اس نے بیوی کی بھی تصویر نہیں لگائی, اس نے کوئی ایسی نہیں لگائی, اس نے ایک فقط ماں کی تصویر لگائی اور کیا کہہ رہا ہے کہ یار یہ دیکھیں میری ماں نیچے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کر رہی ہے, اوپر میری ماں کے سورج ہے, سورج سے شعائیں نکل رہی ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ رحمت کی شعائیں, یعنی کہ ماں کو ایفیلیٹ کر دیا ہے اس نے اس چیز سے, دعاؤں سے. اور یہ تو میرے خیال میں اچھا کام کیا ہے نا شعیب صاحب, یہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا. ہاں ٹیٹو بنانا صحیح ہے یا غلط یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ علماء کرام کا کام ہے. اور علماء کرام سے میں ریکویسٹ کروں گا, خدا را اس بندے کو نہ اتنا زیادہ متنازع بنایا جائے کہ خدا نہ خواستہ اس وقت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے. یقین مانے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے, کسی وقت بھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی اس طرح کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات لازمی سوچیے گا کہ وہ اس کی انٹینشن کیا ہے جو اگلا بندہ کر رہا ہے. اگر اس نے ٹیٹو بنوایا اپنی ماں کی محبت کے لیے بنوایا, لوگ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں, لوگ اس کو سکھ مذہب کی طرف جوڑ رہے ہیں, لوگ طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن خدا کے لیے اس کو پازیٹیو سوچے. جو عمران صاحب نے باتیں کی, ایک زبردست باتیں کی ہیں. آپ ایک ماں کی محبت کو لے کر اس ٹیٹو کو اگر دیکھیں تو اس سوچ کا جو پہلو ہے وہ الگ ہوگا. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.